واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر تم گواہ لاؤ اپنے مردوں میں سے 4 آدمی۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ اس کے خلاف گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی مقرر کر دے راہ۔ واللذان یاتیہنہا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو۔ فإن تابا واصلحا، اگر توبہ کریں دونوں اور اصلاح کریں، فأعرضوا عنہما، تو ان کا خیال چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیات میں جو 2 قسم کے مضمون بیان ہوئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر علماء جو مفسرین ان کے بقول یہ دونوں آیات فاحشہ میں جو لفظ آیا ہے اس میں، تو اس کا تعلق ہے غیر شرعی تعلق، مرد اور عورت اگر قائم کریں، جس کو عرف عام میں زنا کہتے ہیں، تو اس کی سزا کا ذکر ہے۔ تو یاتین الفاحشہ من نسائکم، مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 مرد اپنوں میں سے ان پر گواہ لاؤ۔ اب یہ سخت شرط ہے 4 آدمیوں کی گواہی، وہ بھی مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں۔ عورت کی گواہی چاہے وہ 8 بھی ہوں، اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اگر گواہ مکمل گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں میں مقید کر دو، ان عورتوں کو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اٹھائے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ ہاں، سورۃ النور کی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، اس مسئلے کی تفصیل جو ہے سورۃ النور میں آپ پڑھیں گے مزید۔ یہ گویا ابتدائے اسلام کی آیات ہیں، جس وقت شروع میں احکام نازل ہوئے۔ تو اگر ایسا کوئی وقوع ہوتا ہے، ظاہر انسانی معاشرہ جہاں بھی ہے اور جب بھی ہے، تو اس میں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو قرآن نے کوئی حکم مبہم نہیں چھوڑا۔ سورہ نور میں ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، تو 4 گواہوں کو لے کے آؤ۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، فإن لم یأتوا بالشہداء، اگر شہداء نہ ہوں، گواہ نہ ہوں، تو فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے جو آدمی سے کہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں یہ گناہ بھی موجود ہے اور رہے گا، اور جھوٹے گواہ بھی موجود تھے اور رہیں گے، تو دونوں کا علاج خدا نے کر دیا۔ آیات کو اسلوب یہ بتا رہا ہے نا کہ پہلے آپ دیکھیں یتیموں کا، عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی، اب اگر وہ اپنے حق تلفی اپنی خود کریں فاحشہ کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، تو یہ نہیں ہے کہ اب ان کے حق کی ادائیگی کے ضمن میں جو ہے ان کے اتنے بڑے گناہ کو ہی معاف کر دیا جائے گا، ان کو اس پہ سرزنش کی جائے گی اور شریعت کے مطابق ان کو تکلیف دی جائے گی۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ان عورتیں ہیں تو ان کو گھروں میں مقید کر دیا جائے گا۔ بعض نے اس میں یہ کہا کہ یہاں پہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کریں، اس میں سے مراد ایک مرد ایک عورت ہے۔ بعض نے اس کو دوسرے معنی میں لیا، جس کو لیسبین کہتے ہیں، یعنی 2 عورتیں اگر غیر فطری طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہوں تو ان کے لیے بھی یہ ہے۔ لیکن اکثر مفسرین جو پرانی تفاسیر، مثلا تفسیروں میں سب سے پرانی تفسیر طبری ہے، یا ابن کثیر ہے، اسی کی شرح ہے، یا اس کے علاوہ قرطبی ہے، یہ تقریباً آج سے 700-800 سال پہلے لکھی تفسیریں، تو ان میں اس سے مراد صرف وہی ہے جو مرد عورت کا غیر فطرتی تعلق ہے، اس کے حوالے سے اس کا ذکر ہے، یعنی اس میں وہ مراد ہے۔ تو اور اس میں یہ قرآن کا چونکہ اسلوب بیان ایسا ہے کہ اس میں سے ایک سے زیادہ مسئلے ایک ہی وقت نکل سکتے ہیں، تو اگر وہ دوسرا معاملہ میں نے بیان کی ہے بات، اور چونکہ یہ بھی دنیا میں اس وقت تو بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور قدیم زمانے میں چونکہ ابھی اتنے پرنٹنگ نہیں تھی، اتنا پریس نہیں تھا، معلومات اتنی زیادہ وسیع نہیں تھیں، تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہوگا۔ مثلا عورتیں، اگر عورت کے ساتھ ملوث ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ سزا ہے، لیکن جو علماء کہتے ہیں نہیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ مقید کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مردوں کی اپروچ سے اس کو دور کرنا۔ اور جو ہمارے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تھے لاہور میں آپ کے،
انہوں نے تدبر قرآن میں ایک اور نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ اس سے مراد مسلمان عورت ہو اور اس کا تعلق غلط اگر بن جائے کسی دوسرے مذہب کے آدمی سے، یعنی مدینہ منورہ کے ماحول کے حساب سے، چونکہ یہود یا دوسرے لوگ تھے، تو تم ابھی تک اسلامی جو قانون تھا یا اسلامی حکومت وہ قائم ہو کر اتنی نہیں طاقتور ہوئی تھی کہ اس کا دائرہ کار نہ ماننے والے یا دوسرے جو اقوام ہیں، غیر مذاہب کے لوگ ہیں، ان تک بھی اس کا اثر ہو۔ تو اس صورت میں گویا ان کے بقول یہ ہے کہ ان اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں مقید کر دو، ایک قسم کا حبس کر دو ان کو اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نہیں نازل فرماتے۔ یہ بھی قابل غور نقطہ نظر ہے، ضروری نہیں حرف آخر ہو۔ اور وہ پھر اچھا یہاں سے اگر کیا ہے حتی یتوفانا الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، آگے کیا ہے دوسری آیت کیا ہے، واللذان یاتیانها منکم فآذوہما، اور جو دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو۔ اس میں بھی وہ کہتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد مرد عورت ہیں، لیکن وہ دونوں اگر مسلم ہوں، یہ اصلاحی صاحب کے بقول، یعنی یہاں دونوں جو منکم کا جو لفظ ہے اس سے مراد یعنی مسلمان جماعت کے مرد اور عورت اگر اس فاحشہ میں ملوث ہو جائیں تو ان کے لیے کیا ہے، فآذوہما، ان دونوں کو ایذا دو، تکلیف دو، ان کو سرزنش کرو، جھڑکو، جوتے سے پیٹو۔ بعض نے واللذان یاتیانها منکم کے اس بیان سے یہ سمجھا کہ اگر مرد کے ساتھ غیر فطرتی تعلق قائم کرے تو اس متعلق ہے یہ۔ اکثر مفسرین اس کو بھی زنا کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی مرد عورت کا، لیکن اگر یہ واللذان جو صیغہ ہے اس میں اشارہ جو آپ دیکھتے ہیں تو اس سے مراد بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دو مردوں کا ذکر ہے الذی اللذان، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غالب ہونے کے اعتبار سے، یعنی چونکہ اس میں مرد کو بیان کر دیا تو عورت اس کی طبعیت میں خود بخود آ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں والدین، تو والدین سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی ماں اور باپ، اور ماں اس کے طبعاً اس میں والد کی اس ذیل میں آ گئی، تو ایسے ہی واللذان میں بھی ہے کہ مرد اصل ہے اور عورت اس کی فرع ہے۔ اور بعض نے اس کو دوسرے معنی میں لیا جو میں نے کہا کہ جس کو آج کل چونکہ دنیا میں اس کا شیوع اور بلکہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے قوم لوط کے ذکر میں اس کی تفصیل کہ انسانی معاشرے میں اس قسم کے جرائم پہلے بھی ہوتے آئے ہیں، اور قرآن نے گویا اس کا اس آیت میں ذکر کیا، اور میرے خیال میں قرآن میں اس اعتبار سے ایک صریح آیت اگر آپ کہیں تو یہی ہے۔ اور باقی دوسری آیت وہ سورۃ المومنون کے شروع میں ہے کہ وہ یعنی وہ اپنے منکوحہ عورتوں سے اور بیابانیوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک، وہاں وراء ذلک کا لفظ ہے کہ اس کے علاوہ جو کوئی راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو اس میں علماء نے وہ سارے طریقے جو غیر فطرتی ہیں انسانی شہوت کے اس کو شامل کر دیا اس میں، کیونکہ انسان کی جنس یا یہ جو قوت ہے یہ تو خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کے لیے قانون بھی خدا تعالیٰ بتائے گا کہ کیا ہے۔ اور دنیا میں جو فساد کی جڑ ہے، اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے بڑا فساد جو یورپ سے اٹھی ہیں اس کی کالی گھٹائیں، اور پورے مشرق کو اور ایشیا کو اور ساری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر اس رہی صحیح کسر جو ہے اور انٹرنیٹ نے اور ان چیزوں نے ختم کر کے جو پہلے برائی چھپی ہوئی تھی، انڈر دا گراؤنڈ تھی یا اس تک اپروچ مشکل تھی، آج کے اس جدید زمانے نے اور وسائل نے اس کو بالکل عام کر کے رکھ دیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ برائی کی شناعت، جو برائی شناعت سے مراد یہ ہے کہ اس کی یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ برائی کو ایز اے برائی انسان سمجھتا تھا، لیکن ایک برائی کو جس وقت بار بار اس کا ذکر ہو یا اس کو دیکھے تو اس کی جو غلطی ہے نا اور اس کا جو جرم کا جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس جرم کے احساس کے ختم ہونے نے معاشرے کو بگاڑ کے تباہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں دنیا جو قصے آپ سنتے ہیں، پھر بھی مسلمان معاشرے میں اس کا ریشو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اس کا نقصان بہت عام ہو چکا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں جہاں ہم تعلیم دیتے ہیں اس کی،
تو جس درجے کے جو اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو بھی یعنی ڈکے چھپے لفظوں میں بتانا چاہیے حدود اللہ کیا ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ کیا ہے کہ شادی مثلا لیٹ ہوتی ہیں. یہ ایک مسلمان معاشرے کا نقصان، ہم ساری اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے معاشرے کا رخ ایسا بن گیا ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ زیادہ دولت ہو، زیادہ پیسے ہوں. لڑکی والوں کے بھی مطالبے ختم نہیں ہوتے، لڑکے والوں کے اپنے مسائل ہیں. اور نتیجہ کیا ہے کہ کوئی لڑکیاں آپ کو نہیں ملیں گی کہ جن کی عمریں 25 30 35 40 سال کی ہو گئی وقت پہ. تو یہ سارے مسائل، آپ ایک چیز کو فطرتی راستے کو آپ بند کریں گے تو غیر فطرتی راستے خود بہت کھلتے چلے جائیں گے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے میں اگر دوسرا رخ پکڑوں کہ یہ اس اعتبار سے کہ اگر دو مرد اس قسم کے ناروا کام میں ملوث ہوں تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا ذکر کیا ہے. تو بظاہر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اچھا ان دو آیتوں میں زنا کے لیے کوئی متعین حد بیان نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا کہ حد بیان نہیں ہوئی. پہلی آیت کے آخر میں کیا کہا؟ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. اگر ایسا گناہ کریں تو ان کو گھروں میں مقید کر دو حتیٰ کہ موت آ جائے ان کو، یا خدا کوئی راہ پیدا کر دے ان کے لیے. اور اگر دو مردوں میں سے اس قسم کی کارروائی کریں تو ان کو تکلیف دو. اس تکلیف پہنچانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کرو. یہ حاکم تک اگر بات پہنچتی ہے تو وہ زجر و توبیح کرے، قید کرے، درہ مارے، کوڑے مارے. اور حکام کی ثوابدید پر اس کو چھوڑ دیا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایذا دینے کے معنی ہیں کہ ان کو زبان سے ہاتھ دلائی کہ تم بڑے بغیرت بے شرم انسان ہو، تم میں ذرا شرم نہیں ہے، تم انسان ہو جانور ہو کیا ہو تم. یعنی جتنی بھی کوئی اس کو شرم اور ہاتھ دلانے کی بات ہے اس کو کہ شرف انسانیت سے گری ہوئی تم حرکت کر رہے ہو. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے. تو بعد میں وہ سبیل ذکر کر دی گئی، وہ سبیل کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنسار کر دینا ہے. شادی ٹھیک ہے جی، جس کو رجم کرنا کہتے ہیں. رجم پتھروں سے مار مار کے شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے اپنی رضامندی سے اگر وہ زنا کرتے ہیں، اور اگر عورت پہ جبر ہوتا ہے تو عورت اس سزا سے دور ہوگی اور اس مرد کو، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن آج کا فی الواقع جو قانون ہے دنیاوی قوانین ملکوں کے کیا ہیں کہ اگر دونوں فریق اپنی رضامندی سے ایسا جرم کرتے ہیں تو یہ دونوں جو ہے نا اس پہ کوئی حد لاگو نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ فریڈم آف کیا کہتے ہیں اس کو جی، یہ فریڈم ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف ایکشن ہے. اٹ از ڈیموکریسی. ایوری ون از فری ٹو ڈو وٹ they want to do. there is no limit. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. جرم تو جرم ہے جو کرے، اس میں صرف اس کے لیے کہ اگر وہ عورت ہے اور اس پر جبر کیا گیا ہے. ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جبراً کیا گیا ایسا ظلم وہ ظلم شمار ہوگا، لیکن اگر باہمی رضامندی سے اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو جرم شمار نہیں ہوگا. جناب دیکھیں نکاح کے ذریعے بھی وہی عمل ہوتا ہے جو بذریعہ غیر فطرتی عمل لوگ کرتے ہیں. یعنی زنا کرتے ہیں تو بظاہر تو عمل ایک ہے، اس پر ثواب رکھا اور اس پر عذاب رکھا. عذاب بھی کیسا کہ اگر آپ شریعت کی ساری سزاؤں کا ایک نظر دوڑائیں اس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ سب سے زیادہ سخت سزا جو ہے اس معاملے میں رکھی گئی. پتھروں سے کسی پتھر کھانا، سوچیں ذرا آپ کتنی سخت سزا ہے. یہ دنیا کی سزا ہے، حالانکہ اس نے یہ حد کراس کی ہے. آدمی سمجھتا ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جی، فی الواقع زمانہ کہتا ہے کوئی واقع ہی نہیں ہے جی. لیکن اس کی تکلیف کیا ہے، اس کو سزا دیکھیں. سزا سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی شنی فعل ہے کہ اللہ کی نظر میں کتنا مبغوض ہے اور کتنا جرم ہے. سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں فرمایا کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا کیسے آیت کہ وہ قتل بھی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے ایک، اور
قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. یہ 3 جرائم کو ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے. یعنی حق اللہ میں سب سے بڑا اللہ کا حق مارنا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اور دوسرا یہ ہے بندوں کے حقوق میں سے کسی کو قتل کرنا ناحق اور زنا کرنا. یہ 3 ایسے ہیں کہ جو آدمی یہ کرے گا تو اللہ اس کو سخت ترین عذاب دے گا. ان تینوں کو ساتھ ملا کر ذکر کرنے سے علماء نے ذکر فرمایا کہ اس سے اس کی یعنی اس کے اوپر جو عذاب کی شدت ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے. اور اگر آدمی خدا کے حکم کو کہ وہ ہو گیا جی تو کیا ہے جی تو ہو گیا، اس کی سزا کو دیکھے دنیا میں کتنی سخت ہے، آخرت میں کیا ہوگی، اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو شادی شدہ کے حق میں سنگسار کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک واقعہ مشہور ہے جو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا، اور وہ بھی صحابہ سے اگر کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی بھی، تکویناً کوئی فعل ایسا ہوا بھی، ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں ہے، غلطی بڑے سے بڑے آدمی سے ممکن ہے، امکان موجود ہے ایک. نمبر 2 امت کی تعلیم کہ اگر ایسا واقعہ ہوگا تو اس کی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ان کو پتھر مار کر شہید ہوئے، یا وہ جو پاکی ہوئی گناہ سے پاک ہو گیا آدمی، اس یعنی پتھر کھا گئے، اور وہ عورت بھی. تو یہ واقعہ یعنی سنسار کرنے کا یہ جو سبیل ہے، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس کا حکم دیا اور یہ کر کے دکھایا. اور غیر شادی شدہ اس کو کوڑے مارنا ہے. ہاں آدمی کو تو ظاہر قید نہیں کیا جا سکتا نا، اس میں یہ دوسرے آیت میں اس کا ذکر ہے نا، ان کو سزا دو، عار دلاؤ، تان و تشنیع کرو، یہ شروع کیا ہے. یعنی اس کو اسلامی معاشرے میں اس کا یعنی بائیکاٹ کرو. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اس کو اتنا کارنر کر دو کہ وہ خود اپنے اوپر پشیمان اور ایسا ہو کر رہ جائے. معاشرے میں اتنا خیر غالب ہونا چاہیے کہ ایسا آدمی جو ہے نا وہ معاشرے کے پریشر کے نیچے آ جائے. یہ نہیں کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، کیونکہ بند تو نہیں کیا جا سکتا مرد کو. اب عورت کو سپریٹ کر دیا گیا اور مرد کو معاشرے سے سپریٹ کر دیا گیا، تان کے ذریعے، تشنیع کے ذریعے، اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کڑی نظر رکھ کے. تو اس سے بھی اس کے اندر اگر تھوڑی انسانیت ہوئی تو وہ خود بخود اس کو فیل کرے گا. اور اسلامی معاشرے کا اور مالے داروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد میں نظر رکھیں، یا اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ اس کو بائی فورس پہلے سمجھائیں، نہیں ہے تو بڑی سختی کریں اس پر. کیوں کہ اس ایسے جرائم کو روکنا ظاہر ہے کہ حکام کا تو کام ہے ہی ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں ہر انسان کا کام ہے کہ اس کو روکے، ورنہ یہ متعدی ہو کر بہت سے لوگوں کے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوا، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ، یہ ریئر کیس ہوتے ہیں جہاں بالکل ہی فطرت مسخ ہو گئی ہو، یعنی بالکل انسان انسانیت سے گر کے کوئی بھی حرکت کر سکے. ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھیں. اس لیے قرآن نے جو زیادہ آنے والے، زیادہ وقوع پذیر ہونے والی کیفیت ہے اس کا ذکر کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جب سے قانون کو چھوڑ کے مرد عورت کے اختلاط کو عام کیا ہے جی، تعلیم گاہوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کیسز. خدا کے قانون کو جب بھی آپ جو ہے نا اپنی مرضی کے پیچھے لگائیں گے نا تو اس کی تباہی آپ خود دیکھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے. کچھ لوگ زور و شور سے آ کر ٹی وی پروگراموں میں بات کرتے ہیں جی کہ جی عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو تعلیم کی، اوکے تعلیم کی آزادی بھی ہے، پڑھنے کی بھی آزادی ہو، لیکن ان کی تعلیم گاہیں جدا ہوں، ان کی درسگاہیں جدا ہوں، ان کو فیمیل اساتذہ پڑھائیں، اس کی تو کوئی بھی ممانعت نہیں. لیکن اگر آپ اس کو اپوزٹ کریں گے تو نقصان ہو کے رہے گا. اس لیے
ہمارے جو سخت اساتذہ تھے وہ تو مدرسۃ البنات کے بھی قائل نہیں تھے کہ مدرسۃ البنات کے نام پہ آپ عورتوں کے یا بچیوں کے ایسے مدرسے قائم کریں جہاں پہ وہ ہاسٹل میں رہیں نو. کیوں؟ یہ بالغ نظر لوگوں کی نظر دور تک جاتی تھی کہ فساد پیدا ہوگا اور واقعات ہوں گے. کالج یونیورسٹیوں کے واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو آدمی مخلوط تعلیم کے حق میں دلائل دیتا ہے، مردوں عورتوں کے اختلاط کو سپورٹ کرتا ہے، ایک سوال صرف اس سے کریں آپ کہ جو کچھ تم لوگوں کی، مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ سپیچ کر رہے ہو اور یہ فریڈم آف یہ باتیں کرتے ہو، کیا تم اپنی گھر کی عورتوں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہو؟ یعنی یہی سوال اس کو اس کے گھر کے افراد کے لیے کیا جائے تو وہ نو کہے گا، چاہے جتنے بھی وہ کیا کہتے ہیں نا فری مائنڈ کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہے تو مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو حیا سے دور کرنا چاہتا ہے. اور جس معاشرے سے حیا نکل جائے وہاں عبادتوں کا اثر بھی نہیں رہتا اور وہاں سے خدا کی رحمت اٹھ جاتی ہے. وہ بہت زمانہ پہلے وہ گوانٹانامو میں جو لوگ قید تھے، میں پڑھتا تھا ان کی ہسٹری، گوانٹانامو میں جو قید ہو گئے تھے تو بہت سے لوگ سال 5 سال 10 سال قید رہے. تو ایک میں بھول گیا اس میں کوئی عرب ہی تھا، وہ مجاہد، تو کہتا تھا کہ ظاہر ہے کہ قربانی بڑی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مہربانی بھی بڑی فرماتے ہیں. خواب میں کبھی کبھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہوتی، تو اس نے ایک لفظ مجھے یاد رہ گیا، میں کون سی کتاب میں پڑھا تھا اور کون سے اس مجاہد کا ذکر تھا. اس نے یہ لکھا کہ اس مجاہد نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد اگر تم چاہتے ہو نا تو یہ جو کفار کی عورتیں جو انویسٹیگیشن کے لیے آتی ہیں، امریکہ کی فورس میں لڑکیاں بھی ہیں، تو تم ان کو دیکھنے سے اپنی نظروں کی حفاظت کرو اگر اللہ کی مدد کو باقی رکھنا چاہتے ہو. یہ بات میرے دماغ میں کہیں رہ گئی، میں نے پڑھی خود اپنی آنکھوں سے کہ مجاہد کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو، اللہ تم سے بڑا راضی ہے، تم سے بڑا خوش ہے، لیکن اس کی خوشی اور رضا کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچنا. اس میسج کو میں اور آپ اپنے اوپر ذرا فٹ کریں کہ تھوڑی بہت اگر ہم سے عبادت ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بد نظری کر کے ہم جتنا بھی اپنی محنت ہوتی ہے نا اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے اوپر خود گرفت بٹھانی ہوگی، اپنے نقصان کرنے سے اپنے کو خود بچانا ہوگا، تب یہ آپ فیل کریں گے اس کو جو نور ہے ایمان کا. یہ علم جو ہے بہت عرصہ علماء کے ساتھ چلتے پھرنے، ان کی جوتیاں اٹھانے کے بعد بھی میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کا نام بھی علم نہیں ہے، دروس سننے کا نام بھی علم نہیں ہے. یہ ایک نور ہوتا ہے جو دل کے اندر سے نکلتا ہے. وہ جس وقت پیدا ہو جاتا ہے نا تو انسان کو ہر لفظ اپنی جگہ پہ صحیح نظر آتا ہے جو خدا نے بھیجا ہے. اور اگر یہ نور اندر سے رہنمائی نہ کرے یہ اندر، تو آدمی کو ہر چیز پہ شک ہوتا رہتا ہے. حالانکہ وہ شک وہی بات ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں شک نہیں ہے، یہ دل ہے جس میں شک ہے. یہی سوال حضرت مولانا قاسم نوتوی سے فرمایا بعض لوگوں کو شک ہے کتاب، انہوں نے فرمایا کہ اس کا دل متشکک ہے، کتاب میں شک نہیں ہے. اور اس شک کی وجہ کیا ہے؟ جب اس میں گناہ آتا ہے، اس کے گناہ کا دائیا پیدا ہوگا، لیکن اس کو اگر وہ پریس نہیں کرتا اور ادنا دن اس میں لگتا ہے تو نور خدا، علم جس کا نام ہے، وہ نہیں پیدا ہوتا دل میں. تو غیر شادی شدہ کا حکم قرآن کی سورہ نور میں ہے، وہ تو سورۃ النور میں غیر شادی شدہ کا ذکر ہے. یہ جو فجلدوہم قرآن اس میں کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 کتنے کو کہتے ہیں؟ 100 جلد کہتے ہیں چمڑے کے کوڑے کو، کہ اس کو 100 کوڑے مارو اگر وہ غیر شادی شدہ ہو. حالانکہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہو یا الزانیۃ والزانی فجلدوا مطلق ہے، لیکن تفسیر نے، حدیث نے اس کو خاص کر دیا کہ یہ اس کے لیے ہے. اور رجم کی سزا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پتھر مارو، قرآن کسی آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پتھر. قرآن کی اس آیت میں صرف اتنا ذکر ہے 100 کوڑے مارو.
لیکن اب اس کے متعلق پہلے حدیث سنیں. شروع میں رجم کے حکم کے لیے قرآن کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کی گئی، حکم باقی رکھا گیا، حکم سنت کے ذریعے باقی رکھا گیا، آیت اٹھا دی گئی. حضرت عمر کا ارشاد ہے ان اللہ بعث محمدًا بالحق، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا. وانزل علیہ الکتاب، اور ان پر کتاب اتاری. فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم ارجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ وہی اللہ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی اس کے بعد اپنے حضرت بکر صدیق کے زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، اور حضرت عمر ہم نے بھی رجم کیا. والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احصن من الرجال والنساء، رجم کا حکم اس آدمی کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت. یہ روایت ہے بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی، اور یہاں پہ جو نقل ہوئی ہے بحوالہ مشکات شریف ہے صفحہ 309. اس حدیث نے بتایا کہ آیت اتری تھی لیکن پھر اللہ نے منسوخ کر دی آیت، لیکن حکم کو باقی رکھا. تو منسوخ کیوں کر دی؟ اللہ کی حکمت وہی جانے. ہر حکمت پہ انسان کو ضروری تو نہیں ہے کہ مطلع کیا جائے گا، حکم کو باقی رکھا. اب جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی قرآن میں تو ذکر نہیں ہے رجم کا ذکر، یہ آج کل کے جدید مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا کہ جی قرآن میں تو پتھروں سے مارنے کا ذکر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر ثابت ہو جائے، قرآن کی ان آیات پر احکام پر سنت کے ذریعے اضافہ کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور دلیل انشاءاللہ اسی صورت کے آخر میں آئے گی رشتوں کے متعلق، کہ قرآن نے کتنے ذکر کیے ہیں اور سنت میں اس میں کتنا اضافہ ہے. مجھے یاد دلانا وہاں پہ آپ. خلاصہ کہ ان آیتوں میں جو حبس فی البیوت یعنی گھروں میں باندھ کے رکھنا اور مردوں کو تکلیف دینے کا حکم ہے، وہ شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا. اب حد زنا 100 کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہوگا. اچھا، یہاں پہ جو تفسیر مزربی کے حوالے سے ہے کہ واللذان یاتیانہا، یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے. کبھی نام سنا ہے ان کا آپ نے؟ آج کون ہے یہ ذرا بتائیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اور ان کے جو شیخ تھے ان کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جان جانا، بڑے مشہور بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ شیخ غلام علی کے وہ ہیں مرید، اور وہ شاہ عبدالعزیز کے، ایسا کہ میں درمیان میں کڑی بھول رہا ہوں. انہوں نے اپنے بزرگ اور اپنے استاد اور پیر کے نام پر یہ تفسیر مظہری یعنی مرزا مظہر جان جانا کے نام پہ رکھی تھی، اور وہ بڑے نفیس بزرگ تھے. اور دارا شکوہ یا اس زمانے میں جو بادشاہ گزرا ہے نا مغلوں کا، دارا شکوہ یا شاہ عالم جو تھا اس کے زمانے میں یہ رہے ہیں. تو دارا شکوہ نہیں، شاہ عالم کا زمانے میں. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللذان یاتیانہا کا میرے نزدیک مستاق وہ لوگ ہیں جو غیر فطرتی طریقے پر قضاء شہوت کرتے ہیں، مثلا مرد استلزاز بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں. وہی بات جو ہے کہ مرد کے ساتھ، ایک قاضی صاحب کا قول ہے. اور اسی ذکر میں حضرت مفتی صاحب نے چند احادیث ذکر کی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ. فرمایا ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. اور فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ کے غضب میں ہوتے ہیں، صبح ہوتی ہے اللہ کی رحمت پھیلتی ہے، لیکن 4 آدمی غضب الہی میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں. فرمایا کون؟ تو فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ آدمی جو پائے کے ساتھ غیر فطرتی حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضاء شہوت کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطرتی حرکت کرتے ہو دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو.
4 خلفاء حضرت ابوبکر و عمر اور عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں غیر فطرتی حرکت کرنے والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد بن المنقدر کی روایت سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام ہوتا ہے، تو حضرت صحابہ کو جمع کر کے حضرت ابوبکر نے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کسی نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، تو میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ تو دوسرے صحابہ نے اتفاق کیا، تو حضرت ابوبکر نے اس کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ مذکورہ روایتوں میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ آئے گی بات۔ تو مندرجہ بالا روایات استلزاز بالجنس سے متعلق تھیں۔ روایتوں میں عورتوں کے ساتھ غیر فطرتی فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں، یعنی ایک انسان اگر عورت کو جو اس کا فطرتی طریقہ اس کو چھوڑ کر اگر کرتا ہے تو اس کے بارے میں روایت سنیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اللہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطرتی فعل کرے۔ خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا کہ عورتوں کے پاس غیر فطرتی طریقے سے مت آیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ آدمی جو غیر فطرتی طریقے سے بیوی سے جمع کرتا ہے۔ یہ روایات میں نے اس لیے نقل کی ہیں چونکہ آج کے زمانے میں اس کا بھی شیوع عام ہو گیا ہے۔ مسئلے آتے ہیں، عورتیں جو شریف عورتیں ہیں، شریف گھروں کی بچیاں ہیں، وہ اس قسم کے جانوروں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں کہ وہ نہ زندہ ہوتی ہیں نہ مرنے کی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا تو مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ آیا ہمارے وہاں پہ، ایک عورت نے جا کے پوچھا، تو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ان کو بالکل واضح فرمایا کہ دیکھو اگر ایک مرد اپنی عورت کو مجبور کرتا ہے، عورت بیچاری ہوتی ہی مجبور ہے، تو اس کو چاہیے منع کرے۔ اگر وہ اس کو دباؤ میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بولڈ ہو کے۔ اس لیے عورتوں کا نکاح کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لڑکا کس قسم کا، اس کی کیا عادتیں کیا ہیں، یہ کس نیچر کا آدمی ہے۔ اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کروں گا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو۔ اس میں جو میں نے واقعات پڑھے یا سنے یا ہم تک پہنچے، اس میں ہر جنس کا آدمی اس میں ملوث پایا گیا۔ حتیٰ کہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے نا، وہ اس نئی شادی ہوئی، ایک پروفیسر صاحبہ ہے، اس نے واٹس ایپ گروپ میں یہ بھیجا، میں نے خود پڑھا، وہ فیصلہ آباد کی ہیں وہ۔ اب یہ مجبوراً مجھے اس لیے نقل کرنا پڑتا ہے کہ اب چونکہ اس کا شیوع اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اس کو کھل کے نہ بیان کرو تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ وہ کہتی ہیں بچی کی شادی ہوئی اور وہ جو ہے نا واپس نہ جائے لڑکی، تو اس سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے والدین نے تو کہا کہ جی مرد جو ہے نا وہ اس کے منہ میں شہوت پوری کرتا ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ اب ماں باپ کو دیکھو، ماں باپ بھی بعض دفعہ تمہارا جنازہ نکلنا ہے، کیوں جنازہ نکلنا چاہیے بھائی؟ اور اس کو جائز بات ہے اگر، تو اس کے ساتھ ماں باپ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے پھر واپس بھیجا، جب اس کو دوبارہ اس نے کچھ ایسی کرنے کی کوشش کی تو اس نے باتھ روم میں جا کے تاریں ننگی کر کے اپنے منہ میں رکھی اور مر گئی تھی لڑکی۔ اب اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے جہاں جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک میں یہ بات اپنے طریقے پہ پہنچا سکتا ہوں، تو آپ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیں۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرنے میں کیا لفظ تھے؟ اللہ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے، تو حق کو بیان ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آج میں نے یوں ہی کہا پردے اسکرین پہ جو کچھ دیکھتے ہیں کفار کی، اللہ کی مغضوب علیہ اقوام کے افعال کو، تو وہ ہمارے مسجدوں کے نمازیوں کے اور مدرسوں کے حج، بیت اللہ سے حج کرنے والوں کے اور سب کے اندر اس کے جراثیم پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو رکاوٹ ڈالیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے بطور کو۔ پہلے ہی محروم ہیں تو اور محرومی جو ہے نا وہ قسمت کیسا بن جائے گی۔ آگے جو
اچھا، اس قبیح فعل کے لیے کسی معین حد کے مقرر کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے، مرد کا جو ہے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ شدید سے شدید سزائیں بہرحال منقول ہوئی ہیں، مثلا آگ میں جلانا، دیوار گرا کر کچلنا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنسار کر دینا، یا تلوار سے قتل کر دینا۔ سزاؤں پہ غور کریں کہ کیسی سخت سخت سزائیں ہیں، تو اس کو اسی انداز سے بتائیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، کہ ایسے جرم میں ملوث ہو کہ اپنا دین و دنیا کا نقصان نہ کرے۔ باقی سخت ترین سزائیں آدمی سنتا ہے، تو اگر کسی زمانے میں انسان سے کوئی غلطی ہوگی تو انما التوبۃ علی اللہ۔ اب اگلی آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر ہو گئی تھی، صرف ترجمہ پڑھوں گا میں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ انسان سخت ترین حالت کے بعد بھی پھر اس کو امید کی شمع جلاتا ہے۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور ہے ان کے لیے، یعملون السوء بجہالہ، جو برا کام کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں اپنے برے سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ توبہ ایسا تریاق ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ ایسے لوگوں کی نہیں ہے جو برائی میں سر تاپا غرق ہوتے ہیں، یعملون السیئات، کرتے ہی رہتے ہیں، شیوا بن جاتا ہے ان کا گناہوں میں لگنا۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، جہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے اوپر موت حاضر ہو جاتی ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، تو کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون، اور نہ ایسوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ ہم کفار، وہ حالت کفر میں ہے۔ یعنی دو آدمیوں کی توبہ قبول نہیں، ایک وہ جو سخت گناہ گار ہے اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، اور موت اس کے دروازے، اس کے سر پہ آ کے پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت جب اس کو عالم میں بالا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ قبول ایسے کی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کافر، کہ مرتے وقت اس کو اگر کچھ آثار نظر آئیں تو اس وقت کہے کہ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت توبہ قبول نہیں۔ کتنی بڑی انسان کی پشیمانی ہے کہ انسان کے سر پہ موت پہنچ جائے، عالم آخرت کے ہمیشہ کے جہان میں داخل ہونے لگا ہو، اور حال یہ ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہو، اور گناہ کا پشتارہ اس کے سر پہ ہو، کبیرہ گناہوں میں سے کوئی کبیرہ گناہ اس کے ساتھ ہو اور توبہ نہ ہو، کتنی بڑی بڑی نعمت اس کے پاس ہو اور اس کو استعمال کا موقع نہ ملے، اس سے بڑا نادان اور قابل نقصان انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک من جمیع ذنوب و خطایا و اتوب الیک یا رب، اللہم ارحمنا۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس کی توبہ کے متعلق تو میں نے بات کر دی تھی، اور اسی پہ میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں۔ تو توبہ نے ہمارے دلوں کو سہارا دیا ہے اور گناہ گاروں کو پیغام دیا ہے۔ اور مسلم شریف کی کل میں کتاب دیکھ رہا تھا، باب صفت الجنت و نعیمہا، صفت الجنت و نعیمہا، جنت کی نعمتوں، جنت کی صفات اور ان کی نعمتوں کے ذکر میں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ توبہ کب کرے گا، اور یعنی اس میں یہ تھا کہ بندہ صحرا میں نکل جائے اور اونٹنی اور سامان اور پالان اس سے گم ہو جائے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ آج کی گاڑی نہ سمجھیں، صحرا میں نکل جائیں آپ، یہ جو لوگ سائٹوں پہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اگر آدمی راستہ بھول جائے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ وہ سوڈان سے نکلے تھے لوگ، لیبیا سے جنگ کے دوران، تو صحرا میں گم ہو گئے، وہیں پہ بیچارے مر گئے، اور کچھ دنوں کے بعد جا کے ان کی گاڑیوں کا پتہ چلا اور پڑے ہوئے ہیں، بچے بھی اور عورتیں بھی، اور بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں۔ تو سواری گھر سے مطلب آدمی سستانے کے لیے لیٹا اور سواری نکل گئی، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سواری کو کچھ پتہ نہیں، اب بالکل بے آسرا ہو کر اب سمجھتا ہے موت ہی موت ہے، کیونکہ چل تو سکتا نہیں، صحرا سے نکل تو سکتا نہیں، کھانا ہے نہیں، پانی ہے نہیں، تو جان کیسے بچے گی؟
کیا کیفیت ہوگی انسان کی. تو کہتے ہیں اچانک اگر وہ سواری دوبارہ اسی حال میں واپس آ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. آپ بتائیں کتنی خوشی ہوگی. اس کو زندگی مل گئی. خوشی کیا, اس کی زندگی مل گئی. اللہ تعالیٰ کسی بھاگے ہوئے بندے کے دوبارہ واپس آنے پر, توبہ کرنے پر اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اس کو سواری مل جاتی. ورنہ اللہ کو کیا ہے خوشی کا کہ تو نے توبہ کی یا نہ کی, اس ذات کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اس کو تو یہ فرق پڑتا تھا کہ اس کی جان جاتی تھی. احکم الحاکمین کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تم نے توبہ کی یا نہ کی. لیکن یہ وہی تعلق ہے طارق صاحب جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ضابطے کا تعلق نہیں, یہ محبت کا تعلق ہے کہ خدا ہم سے اشد حب اللہ کے تحت محبت کا تعلق باقی رکھنا چاہتا ہے. تو اس محبت کا اثر ہے کہ اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے اس کی توبہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا ربنا و یا خالقنا یا الہنا و الہ کل شیء یا ربنا و رب کل شیء انت ربی فنعم الرب ربی انت الہنا انت مالکنا و خالقنا و رازقنا یا رب ارحمنا برحمت تغننا برحمتک عمن سواک. اللہم انا نسألک و نستغفرک و نتوب الیک یا رب من جمیع ذنب و خطایا. نتوب الیک یا رب نتوب الیک یا رب نتوب الیک یا رب. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہم سب اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں پاک و صاف فرما دے. یا اللہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ہم کر کے بھول گئے لیکن تیرے علم میں ہے, یا اللہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, جان کر ہوا ہے یا انجانے میں ہوا ہے, یا اللہ ہم سب سے تیری دربار میں یا اللہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے. دنیا آخرت کی سزاؤں سے لعنتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ اس ساری امت کے سارے انسانوں پر, مردوں اور عورتوں پر, بچوں پر, بوڑھوں پر یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے, آخرت کی منزلیں آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ توبہ میں ہمیں خصوصی ڈسکاؤنٹ عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. ہمارا دن رات اور ہمارے ہر گھڑی تیری رحمت سے دوری میں لگ رہی ہے, اور تجھ سے یا اللہ ہم دور, ہر روز دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں. موت کے قریب ہو رہے ہیں اور تجھ سے دور ہو رہے ہیں. اے اللہ تو اپنے سے ہمیں قریب کر دے. یا اللہ تو ہمارے دل سے دنیا کی محبت, چیزوں کی محبت, مال کی محبت, یا اللہ اشیاء کی محبت نکال کے اپنی ذات کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ایسی موت نہ دینا جس سے تو راضی نہ ہو. یا اللہ ہمیں موت آئے اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما, ہماری بیویوں کی اور ہماری بہنوں کی اور ہماری مسلمان ماؤں اور بیٹیوں کی یا اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ تو اس قرآن کا نور ہم کو عطا فرما. اے اللہ اس نور کو ہمارے دل میں پیدا فرما, وہ نور جو ہمیں جنت تک کا یا اللہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ سب کی حفاظت فرما دے. دنیا آخرت کی خیر عطا فرما اور شر سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.